یاد رکھیے گا، ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی علم بردار ہوتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جماعت صحابہ کے علم بردار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ ایک طرف علم یزید لعین کا ہے جو کہ بدبختی کی علامت ہے، اور ایک طرف علم سیدنا امام علی مقام کا ہے جو کہ جنت کی ضمانت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر، پھر اس سے منسلک چند پیجز پر میری ایک ویڈیو گھر پر علم لگانے کے حوالہ سے بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے۔ میں بغیر کسی تعویل کے سب سے پہلے علل اعلان اپنے اس موقف سے رجوع کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، کب کوئی آپ کے کسی موقف کو اپنی من مرضی کے مطابق تھوڑا بہت تبدیل کر کے کیا فکر لوگوں کو دینا شروع کر دے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں۔ لیکن میرا فرض منصبی بنتا ہے، اگر کوئی میری کسی بات کو دلیل بنا کر اہل سنت کے عقائد کے حوالہ سے لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کر رہا ہے تو میں اسے ضرور کلیئر کروں۔ اس لیے بغیر کسی تعویل کے علل اعلان اپنے اس موقف سے رجوع کر رہا ہوں۔ باقی یہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ لفظوں کے اعتبار سے میرے اس رجوع کو ضرور قبول کیجئے گا۔ باقی علم لگانے کے حوالہ سے میرا موقف بڑا واضح ہے، چونکہ علم ہمیشہ سے کسی نہ کسی جماعت کی شناخت، پہچان، نشانی اور علامت بن کے ابھرا ہے۔ اس لیے اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، ادھر کفر و شرک کا بھی ایک علم اور علم بردار ہے، تو ادھر جماعت صحابہ کے لیے مذہب اسلام کا علم کریم آقا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرما رہے ہیں۔ اگر ہمیں تاریخ میں ایک علم یزید لعین کا نظر آتا ہے جو کہ بدبختی کی علامت ہے، تو پھر اس کے مد مقابل ایک علم سیدنا امام علی مقام کا نظر آتا ہے جو کہ جنت کی ضمانت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، سیدنا علی المرتضیٰ ہوں یا سیدنا امام علی مقام، ان کے ذریعے جو علم ہم تک پہنچ رہا ہے وہ کسی جماعت، گروہ، طبقے یا مکتبہ فکر کا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کا علم ہے۔ باقی یہ المیہ کی بات ہے کہ ہم نے علم بھی تقسیم کر دیے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں توحید کی نسبت کا علم ہے تو وہ سلفی یا اہل حدیث کہلائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں کریم آقا کی نسبت کا علم ہے تو وہ بریلوی کہلوائے گا۔ اگر کسی کے گھر پہ صحابہ کرام کی محبت و ادب کی نسبت سے علم ہے تو وہ دیوبندی کہلائے گا، اور اگر کسی کے گھر میں اہل بیت اطہار کی مودت کی نسبت سے علم ہے تو وہ شیعہ کہلائے گا۔ ہم نے چونکہ علم بھی تقسیم کر دیے ہیں اپنی من مرضی کے مطابق۔ باقی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر ہوتا ہے، من میں کیا ہے مفتی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر پر علم لگا ہوا ہے تو دیکھنے والا کبھی یہ تحقیق نہیں کرے گا کہ یہ سنی کا گھر ہے یا کسی اور مسلک سے متصل افراد کا گھر ہے۔ نہیں، علم اس بات کو خود بیان کر رہا ہوگا کہ یہ ایک مخصوص جماعت، ایک مخصوص مسلک اور ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں کا گھر ہے۔ لہٰذا جب جماعت سے معلق مسلک کی پہچان ایک علم بن چکا ہے تو ہمیں اہل سنت ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے شاعر کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں کسی تعویل کی طرف خود کو نہیں لے کر گیا کہ جی میں نے جھنڈا لگانے کی بات کی تھی، پنجے کی بات نہیں کی تھی، چھتری کی بات نہیں کی تھی، میں نے کسی غیر شرعی عبارت کی بات نہیں کی تھی۔ نہیں، اگر کوئی میرے موقف کے ذریعے اہل سنت کے عقائد کے اعتبار سے کسی کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کرے گا تو میں قطعاً اسے برداشت نہیں کروں گا۔